اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بے شمار انعامات اور احسانات نازل فرمائے ہیں۔ ان احسانات میں سب سے بڑا احسان جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ ہے۔ پھر اس امت میں فرائض، واجبات، مستحبات اور مختلف طریقوں سے محبوب علیہ السلام نے ہمیں احکامات جاری فرمائے۔ تو آج قربانی کا دن ہے اور یہ قربانی واجب ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جو واجب ہے یہ فرض کے قریب ہوتا ہے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی کے اندر 10 سال تک، یعنی ظاہری حیات میں آپ نے قربانی فرمائی ہے۔ اور قربانی کرنے کا جو مقصد ہے، روح قربانی کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا وصال اللہ کے لیے ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ جو فصل لربک وانحر ہے، وانحر کا معنی ہوتا ہے خون کو ضائع کرنا۔ میں تصوف کے مجلس میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یہ مطلقاً حرام ہے۔ مثلاً
مردار یعنی بغیر تکبیر کے جو جانور مر جائے اس کا گوشت وہ حرام ہے، اور دوسرا خنزیر یہ حرام ہے، اور تیسرا دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون، جو خون رواں دواں ہو چاہے وہ انسان کا ہو یا جانور کا ہو، یہ حرام ہے، اور چوتھا وما اہل بہ لغیر اللہ، جب آپ کوئی جانور ذبح کر رہے ہوں تو بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر کے علاوہ آپ کسی بندے کا نام لے کر چھری پھیر دیں تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر 4 چیزیں مطلقاً حرام ہیں۔ یہ دم مسفوح جو بہتا ہوا خون ہے یہ حرام ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ قربانی کا دن آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو چیز ہے دم مسفوح جو بہتا ہوا خون ہے حرام ہے، اور آج کے دن اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ خون بہایا جائے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ اللہ کو پسند کیوں ہے؟ چونکہ فی نفس ہی دم مسفوح حرام ہے، لیکن قربانی والے دن اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ کوئی قربانی کا جانور ذبح کرے، یہ خون بہانا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو پسند ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ دم مسفوح حرام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جس طرح جانور کے جسم کے اندر یہ خون ہے یہ حرام ہے، اس کو نکال دیا جائے، اسی طرح ایک ہوتی ہے قربانی، ایک ہوتی ہے روح قربانی۔ تو روح قربانی یہ ہے کہ انسان کے وجود کے اندر جتنی حرام چیزیں ہیں، وہ حسد کا ہے، وہ غیبت ہے، وہ چغلی ہے، وہ شہوت ہے، وہ کینہ ہے، یہ جناب والا یہ سارے جتنی حرام چیزیں ہیں، ادھر جانور کو ذبح کیا، اس کے جسم سے دم مسفوح ضائع ہو گیا، وہ قربانی حلال ہو گئی۔ اسی طرح روح قربانی یہ ہے کہ اپنے وجود کے اندر جتنی حرام چیزیں سب کو نکال دیا جائے، یہ روح قربانی ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ عزیزان محترم، پھر یہ جو قربانی کی جاتی ہے، آج کل تو یہ رواج ہے کہ ہم سیلفیاں لے لیتے ہیں اور جانوروں کی قربانی ہے، یہ دیکھو جی اتنا بڑا جانور ہم نے لیا، اتنے لاکھ کا ہے، اتنا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب ان سے فرما دیجئے میری قربانی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا وصال اللہ کے لیے ہے۔ اچھا، جب آپ کوئی کام اللہ کے لیے کرتے ہیں پھر لوگوں کو کیوں دکھاتے ہیں؟ اگر لوگ آپ سے راضی ہو جائیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہے؟ اگر ناراض ہو جائیں گے تو آپ کو نقصان کیا ہے؟ اللہ کے راضی ہونے سے فائدہ ہی فائدہ ہے، ناراض ہونے سے کچھ نہیں بچتا۔ تو جس کی ناراضگی اور رضا سے کچھ ملتا ہے اس اللہ کو راضی کیجئے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راضیہ مردیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، اپنی صاحبزادی، اپنی لخت جگر، جس کے بارے میں محبوب نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اے میری بیٹی، جب قربانی کی جائے تو جانور کے ساتھ کھڑا ہوا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب جانور کا خون زمین پہ گرتا ہے، ابھی پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اس کے گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سب کچھ کس کے لیے؟ بولیے۔ نماز کس کے لیے؟ قربانی کس کے لیے؟ زندگی کس کے لیے؟ موت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب یہ بات ہم نے سمجھ لیا ہے تو اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو تعلیم دینے کے لیے کیا فرمایا کہ جب قربانی کی جائے تو اس کے ساتھ کھڑا ہوا کرو۔ ہم لوگوں کا کیا مزاج ہے؟ ہم حصہ رکھ لیتے ہیں اور فون پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قربانی کر لینا، اور فلاں جو ہے نا جب قربانی ہو جائے گوشت بندہ آ کے لے جائے گا، میرا بیٹا آ جائے گا، میرا بھائی آ جائے گا، لے جائے گا۔ یہ تو آپ نے خود گھڑ لیا ہے، محبوب کی تعلیم تو یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رواج کے طور پہ قربانی کرتے ہیں، اللہ کو رضا کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے قربانی نہیں ہوتی۔ اب فی نفس ہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جب تم قربانی کرتے ہو تو جانور کے پاس کھڑا ہوا کرو جب اس کے اوپر چھری پھیری جائے، کیونکہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ اللہ نے سب کے گناہ معاف کر دیے جس کی یہ قربانی ہوئی ہے۔ یعنی اس کے پاس کھڑا ہونا یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، میں بڑا غور کر رہا تھا، آپ ایک نیکی کریں تو 10 کا ثواب ہے، اور کہیں 30 کا ثواب ہے، کہیں 100 کا ثواب ہے، کہیں 700 کا ثواب ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے دل میں آیا کہ نیکی ایک ہے، کسی کو اس کا 10 کے برابر ثواب مل رہا ہے،
کسی کو 70 کے برابر، کسی کو 100 کے برابر اور کسی کو 700 کے برابر۔ وجہ کیا ہے؟ جب میں نے تلاش کیا تو علماء مفسرین نے بڑی مدد فرمائی۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے 10 کا ثواب ان کو ملتا ہے جنہوں نے مجبوری کے تحت اللہ پر خرچ کیا ہے، اور جو خوشی سے خرچ کرتے ہیں جتنا ان کے خرچ کرنے کی خوشی بڑھتی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب میں بھی اضافہ کرتا جاتا ہے۔ کام ایک ہوتا ہے، کسی کو 10 گنا درجے ثواب ملتا ہے، کسی کو 700 گنا ملتا ہے، کیونکہ اس نے خوش ہو کے اللہ کے راستے میں قربانی کیا ہے۔ عمل ایک ہی ہے مگر درجات اس کے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جو قربانی کا جانور لیا کرو وہ موٹا تازہ لیا کرو، صحت مند لیا کرو، اور اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، کانا نہ ہو، سینگ اس کے کٹے ہوئے نہ ہوں، اگر وہ بھینس یا گائے ہے تو اس کے تھن کٹے ہوئے نہ ہو، عیب نہ ہو، اور موٹا تازہ لیا کرو، کیونکہ یہ جو جانور ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور یہ کیا کریں گے؟ یہ پل صراط پہ آپ کو اپنی پوشت میں بٹھا کے گزریں گے۔ اب یہاں ایک میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے صفا مروہ کے بارے میں فرمایا یہ میری نشانیوں میں نشانی ہے، یہ قرآن میں ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو یہ جو جانور ہیں قربانی کے یہ بھی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جب آپ کسی جانور کو منتخب کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو قربان کرنا ہے، پھر اس کو ریڑھی میں جوتنا یہ منع ہے، اس کے اوپر گھاس لادنا منع ہے، پھر اس کی جو ہے نا اس کو بوجھ ڈالنا منع ہے، پھر اس کی تذلیل کرنا انسلٹ کرنا منع ہے، کیونکہ اب یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اب یہ جانور اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے تو یہ پل صراط سے آپ کو آسانی سے گزار دے گا۔ تو یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں یہ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو جن کی ان سے نسبت ہوگی، اللہ نے قرآن میں فرمایا الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے مگر یہ اولیاء کا رشتہ قیامت والے دن بھی کام آئے گا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانیاں کی ساری زندگی، ایک اپنی طرف سے ایک اپنی امت کی طرف سے۔ پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو فرمایا اے علی میرے بعد ہمیشہ 2 قربانیاں کرنا، ایک اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے۔ یہ محبوب علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں؟ اب نگاہ نبوت ہے، دیکھ رہی ہے، کل کو کچھ لوگ پیدا ہو جائیں گے وہ کہیں گے جو دنیا سے چلا جائے اس کے لیے قربانی نہیں ہو سکتی، تو میں سب سے پہلے اپنے لیے دلیل بنا دوں اے علی جب یہ امت دنیا میں نہیں آئی تھی تو میں ان کی طرف سے قربانی کرتا تھا، ابھی آئی نہیں تو جو آ کے چلی گئی ہے ان کی طرف سے کیسے ناجائز ہے؟ تو فرمایا علی ساری زندگی تم 2 قربانیاں کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس محفل میں میرے آقا نے حضرت علی کو حکم دیا ہم بھی موجود تھے، میں نے بھی یہ نیت کر لی جب تک زندہ رہوں گا 2 قربانی کروں گا، ایک اپنی طرف سے کروں گا، ایک اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کروں گا۔ لیکن اتنا مسئلہ یاد رکھیں، بعض لوگ زیادہ صوفی بننے کی کوشش کرتے، اپنی قربانی نہیں کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر لی، اپنی قربانی نہیں کی، گھر والوں پہ صاحب نصاب ہے ان کی قربانی نہیں کی، اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے کر لیتے ہیں۔ یہ صوفی نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ ہم نے شریعت کے تابع رہنا ہے، اپنی طبیعت کے تابع نہیں رہنا۔ شریعت کی تابع داری میں یہ ہے کہ پہلے اپنی قربانی کریں، پھر اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف سے قربانی کریں، پہلے اپنی قربانی کریں، جو گھر میں صاحب نصاب ہے ان کی طرف سے قربانی کریں، پھر فوت شدگان کے لیے قربانی کریں۔ یہ حکم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسائل بھی یاد رکھا کریں۔ عزیزان محترم، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو استطاعت ہو وسعت ہو مگر وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، محبوب اتنا ناراض ہو رہے ہیں، فرمایا جس کے پاس استطاعت بھی ہے صاحب نصاب بھی ہے وہ کر بھی سکتا ہے قربانی، جو حدود و قیود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے اس کے اندر وہ پورا اترتا ہے پھر وہ قربانی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا وسعت کے باوجود تو فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یا رسول اللہ اتنی ناراضگی کیوں ہے کہ آپ عیدگاہ کے قریب کیوں نہ آئے؟ فرمایا ہم نے جو کہا ہے جو صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے، اس نے مذاق اڑایا ہماری بات کو، اس نے صرف نظر کیا، اعراض کیا، ایسا بندہ وہ قابل نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب آ کے عید بڑھے، کیونکہ اس نے ہماری بات کو مانا نہیں۔ ادھر وہ آئے جس نے ہماری بات کو مانا ہے، نماز بھی پڑھی ہے، پھر جا کے قربانی بھی کی ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ یاد رکھیے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے سارے کام اس کے اللہ کے لیے ہوتے ہیں، پھر اللہ اس کو برکات دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، بڑے دانشور اور عقل و خرد کے مالک آپ لوگ ہیں،
کتنا جانور روزانہ ذبح ہو رہے ہیں؟ بولیے، ہو رہے ہیں نا؟ اچھا، قربانی میں آج کروڑوں جانور ذبح ہو جائیں گے، تو پھر بھی آپ کو گائے، بھینس، بکری، بکرا جتنے حلال جا رہے ہیں ان کے ریوڑ نظر آئیں گے۔ کبھی آپ نے اپنے علاقے میں کوئی خنزیر دیکھا ہے؟ کتوں کے ریوڑ دیکھے ہیں؟ آخر سبب کیا ہے کہ اتنا ذبح ہو رہے ہیں پھر بھی ریوڑ کے ریوڑ؟ کہا یہی تو بتانا چاہتے ہیں جب اللہ سے تجارت کی جاتی ہے پھر اللہ خسارے میں نہیں ڈالتا، برکت ہی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حلال جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا حلال میں برکت ہے۔ آپ کو ہر جگہ حلال جانوروں کے ریوڑ نظر آئیں گے پر کتے کے ریوڑ نظر نہیں آئیں گے، آپ کو جناب والا خنزیر تو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے قربان کی جائے اس میں اتنا برکت ہوتی ہے۔ ذرا آپ پیچھے چلیے، میدان کرب و بلا کے اس خیال اور تخیل اور تصور میں ڈوب جائیے، آپ کو پتہ چلے گا 22,000 یزیدیوں کی فوج تھی اور حضرت امام حسین وہ 72 تن تھے، اللہ کی رضا کے لیے وہ قربان ہوئے تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ الکوثر کا ایک معنی یہ بھی ہے محبوب آپ کی اولاد دنیا میں کثرت سے نظر آئے گی، بچے تو حضرت امام حسن مصنع تھے، بچے تو امام زین العابدین تھے، مگر امام حسین نے ایسی قربانی دی دنیا و عرب و عجم میں آپ کو سید نظر آئیں گے مگر یزید آج نظر نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ قربانی اس کے لیے تو اللہ برکات کا نزول فرماتا ہے۔ جب قربانی اس کے لیے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برکات کا نزول فرماتا ہے۔ سادات آپ کو نظر آئیں گے پر یزیدی نظر نہیں آئیں گے، اس وجہ سے کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ جب تھریشر لگاتے ہیں توڑی زیادہ ہوتی ہے یا گندم زیادہ ہوتی ہے؟ توڑی زیادہ ہوتی ہے۔ توڑی کھاتے ہیں یا گندم کھاتے ہیں؟ گندم کھاتے ہیں، تو پتہ چلا برکات تھوڑے میں ہوتا ہے۔ اور جو اللہ سے تجارت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکات کا نزول فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، جب اللہ کی رضا کے لیے برکات ہوں، اب یہ جو ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ نماز فرض پڑھنے کے 9 کی صبح سے لے کر 13 کی نماز عصر تک پڑھنا ہے۔ فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، یہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ جیسے ہی سلام پھیریں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، کبھی آپ غور تو کریں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خواب آیا، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتی ہے، خواب نہیں ہوتا خواب ہے بظاہر لیکن وحی الہی ہوتی ہے۔ اب اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے کو قربان کر، بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، نوجوان بیٹا ہے اور اتنا بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے یہ بیٹا عطا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حکم ملتا ہے اس کو قربان کرو۔ اب اللہ کا حکم ہے، وحی الہی ہے، حضرت اسماعیل سے پوچھتے ہیں بیٹا ایسے خواب آیا، فرمایا آپ پھر پورا کیجئے اس کو جو اللہ نے حکم دیا ہے، آپ مجھے صابر پائیں گے، ایسی بات نہیں ہے کہ میں نافرمان اولاد ہوں۔ حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں، تو لہٰذا آپ اس بات کو پورا کیجئے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب لٹا کے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا چاہ رہے تھے تو جبریل امین نے یہ منظر دیکھا تو جبریل کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے یہ منظر دیکھنے کے بعد جبریل امین نے اللہ اکبر کہا نا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا اور فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب دمبا جنت سے آیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، جبریل امین نے کہا اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 3 مقدس شخصیات کے کلمات ہیں جو زبان سے نکلے ہیں، ایک حضرت جبریل امین اللہ اکبر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ چونکہ اللہ کے پیاروں کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تھا، اللہ نے اس کو ادا بنا لیا، قیامت تک یہ پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے پیاروں کی زبان سے جملہ نکلا ہے۔ یہ جو ہم وظیفے پڑھتے ہیں نا اللہ کے پیاروں سے پوچھ کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ درجہ قبولیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے قربانی جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں، عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر بڑی ایک خوبصورت بات لکھی،
فرماتے ہیں کہ ایک منافق تھا. ہماری تو یہ عادت ہے نا، ہم سے کوئی سلام نہ کرے، یار بندہ ہی منافق ہے. ہم نے نفاق اور عشق کا جو بت اپنے اندر گھڑ رکھا ہے وہ اپنی ذات ہے. حالانکہ منافق وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرے. آپ کی کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کسی کو منافق کہیں یا عاشق کہیں؟ بات یہ کہ اللہ سے وفادار کوئی کتنا ہے. تو ایک منافق تھا، اور منافق جو ہوتا ہے وہ کنجوس ہوتا ہے. منافق ہو اور کنجوس نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی آپ نے کوئی کنجوس دیکھنا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا جتنا یہ کنجوس ہے نفاق بھی اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوگا. تو منافق نے ایک دن اپنی بیوی کو کہا، امام غزالی نے لکھا مکاشفۃ القلوب کتاب کا میں نے نام لیا، تو منافق نے اپنی بیوی کو کہا بات سن لے، اللہ کے نام پر کبھی کوئی چیز قربان نہیں کرنی، اللہ کے نام پہ کبھی کوئی چیز نہیں دینی. بیوی تھی وہ ایمان والی تھی، وہ اللہ سے محبت کرنے والی تھی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا مفہوم سمجھنے والی تھی، نفاق سے بری و ذمہ تھی. خامند نے کہہ دیا اللہ کے نام پہ کچھ نہیں دینا. خامند منافق تھا، چلا گیا، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، وہ مائی پہنچتی ہے، کون؟ دروازے پہ آنے والے کس لیے آئے ہو؟ کہا سائل ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے روٹی دے دو. جب اللہ کا نام سنا تو جتنی روٹیاں گھر میں رکھی ہوئی تھیں اس نے اٹھا کے فقیر کو دے دی. اور فقیر نے کہا میں ایسے ہاتھوں میں روٹی کیسے دے کے جاؤں گا، پھر کوئی کپڑا بھی دے دو. اس کپڑے کے اندر نا وہ لپیٹ کے وہ روٹی لے کے جا رہا تھا. جو اس گھر کا مالک ہے، منافقوں کو اپنی چیزوں کی بڑی پہچان ہوتی ہے. اس نے جب یہ کپڑا دیکھا نا تو اس نے کہا یہ تو ہمارے گھر کا ہے، یہ رومال تو ہمارے گھر کا ہے. اس نے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا یہ جو سامنے گھر ہے نا وہاں سے میں اللہ کے نام پہ روٹی مانگ کے لایا ہوں. اس نے وہ روٹی بھی کھینچ لی اور اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا میں نے بیوی کو کہا تھا اللہ کی رضا کے لیے تو کچھ نہیں کرنا، اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرنا، یہ میری بیوی نے میری اجازت کے بغیر اس کو روٹی دے دی. آتا ہے اور آتے ہی اس کو کہتے تمہیں منع نہیں کیا تھا. کہا بات یہ ہے ساری کائنات اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، نعمتیں دی ہیں، زمین آسمان سے ہمیں مزین کیا ہے، کائنات کا سب کچھ دیا ہے. اگر اس کے نام پہ روٹی دے دی تو کون سی مصیبت آ گئی؟ کیونکہ اس نے اللہ کا نام لیا تھا. اچھا اب وہ جو دروازے پہ ذرا بات کو سمجھے، فقیر تھا، وہ کہہ رہا تھا اللہ کے نام پہ دو، اور یہ جو قربانی اللہ فرما رہے ہیں میرے نام پہ دو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ پھر آپ ویڈیو بنا کے اس کو چڑھائیں گے، سیلفیاں بنا کے، یا جس کے لیے کر رہے ہیں وہ اس جانتا ہے خوب. تو یہ یاد رکھیں جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھتا ہے. تو فرمایا کہنے لگا تم نے جو دیا ہے اللہ کے نام پر کیوں دیا؟ تمہیں منع نہیں کیا تھا. اس نے کہا جب اللہ کا نام آیا تو پھر سب کچھ میں نے دے دیا ہے. اور اللہ کے نام پہ ہمیشہ عاشق ہی خرچ کرتے ہیں نا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ بکریاں چرا رہے تھے تو عرش پہ فرشتے سوال کرتے ہیں باری تعالیٰ جس کو تو نے اپنا یار کہا ہے، خلیل کا معنی دوست ہوتا ہے، عربی میں یار کو خلیل کہتے ہیں. جس کو تو نے کہا ابراہیم خلیل اللہ تیرا یار ہے، پھر یار تو وہ ہوتے ہیں جو سب کچھ یار پہ لٹا دیتے ہیں، زبانی جمع خرچ والے نہیں ہوتے. تو یہ کیسا یار ہے تیرا، ہمیں اجازت دے ہم جا کے اس کا امتحان لیں. اب فرشتہ آ جاتا ہے، وہ آتے ہی کہتے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. اب فرشتے نے جب نام لیا، کس کا نام تھا؟ بولو تو صحیح. اب یار کا نام آئے اور دل پر کیفیت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو جس سے محبت ہو جائے، آپ اس کے ذکر کے بغیر آپ کو چین نہیں آتا، تو یہ تو اللہ کے خلیل ہے، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اور فرشتہ اجازت لے کے آیا ہے کہ جس کو تو نے اپنا یار بنایا دیکھوں تو صحیح تیرے نام پہ کچھ خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کہنے لگا اے میرے یار کا نام لینے والے ایک بار پھر مجھے یہ جملہ سنا دے. اس نے کہا سنا تو دوں گا، کیا دے گا؟ اس نے کہا یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے یہ جو بکریاں میں چرا رہا ہوں نا یہ آدھا ریوڑ تیرا ہے. اس نے پھر کہہ دیا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. آپ پر کیفیت طاری ہو گئی، روتے رہے. یار کا نام آتے ہی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھر فرمانے لگے ایک بار پھر کہہ دے. کہا اب کیا دو گے؟ کہا یہ جو آدھی بچی ہوئی بکریاں یہ بھی لے لینا. پھر تھوڑی دیر گزری، پھر کہا ایک بار کہہ دو. کہا اب تو تیرے پاس بچا ہی کچھ نہیں، کیا کہو گے؟ کیا اب دو گے؟ کہا بکریاں چرانے کے لیے چروائے کی تو ضرورت ہوگی، ایک بار یار کا نام سنا دے، ساری زندگی تیری خدمت کروں گا، تیری بکریاں چراؤں گا. تو پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بتا رہے تھے اگر اس نے مجھے یار بنایا تو میں نے بھی سب کچھ یار پہ قربان کر دیا، اس لیے خلیل ہے. تو جب سب کچھ دے دیا
فرشتے نے کہا میں فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں۔ میں نے کہا دیکھوں تو صحیح، جس کو خدا اپنا یار کہتا ہے وہ یہ بھی یار کے نام پہ کچھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو دروازے پہ فقیر کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دے، یہ تو قربانی کے لیے اللہ فرما رہے میرے نام پہ دے دو۔ اب دیکھنا ہے کون کس کی بات کو مانتا ہے۔ تو اب وہ جناب والا کہتے ہیں اچھا اللہ کے نام پہ تو نے روٹی اٹھا کے دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ کوئی تجھ سے کچھ مانگے تو دے دے گی؟ اس نے کہا بالکل۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ کے نام پہ تندور جل رہا ہے، اس کے اندر چلی جا۔ اب وہ عورت اللہ کی عاشق تھی، اور عاشق بھی ساتھ کا تھی، نعرے بازی والی نہیں تھی۔ تو وہ جناب والا کہتی اچھا پھر مجھے اجازت دے، میں غسل کر لوں، زیور پہن لوں، ذرا تیاری کر لوں۔ اس نے کہا آگ میں جا رہی ہے؟ اس نے کہا تجھے آگ نظر آ رہی ہے، مجھے تو جلوہ گاہ ہے رب العالمین نظر آ رہا ہے، تو میں اس کے لیے جا رہی ہوں، تو ظاہر ہے میں تو اپنے رب کے دیدار کے لیے جا رہی ہوں، ذرا مجھے تیاری کرنے دے۔ اس نے تیاری کی، جا کے تنور کے اندر چھلانگ لگا دی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، تیسرے دن منافق نے سوچا اب تو جل کے راکھ ہو گئی ہوگی۔ جب اس نے وہ پرات تندور کی ہٹائی تو کیا دیکھتا ہے، وہ آگ نہیں تھی، وہ تو گلزار بن چکی تھی، اور وہ زندہ سلامت بیٹھی ہوئی تھی۔ پوچھنے لگا تجھے یہ آگ نے جلایا نہیں؟ ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی منافق جو اللہ کی رضا پہ قربانی کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا پہ سب کچھ دیتے ہیں، پھر ہم موت کو زندگی بنا کے اس کے دروازے پر بھیج دیتے ہیں۔ کبھی اس کی رضا کے لیے بھی کچھ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے۔ تو لہٰذا قربانی کے 3 حصے کرنے ہیں، پتہ ہے آپ کو، ایک حصہ اپنے لیے، ایک عاجز و اقربا رشتہ داروں کے لیے، تیسرا غریبوں اور مساکین کے لیے۔ اور اگر کسی کی فیملی بڑی ہو اور وہ خود ہی چاہیں کہ اگر یہ بانٹیں گے کچھ نہیں بچے گا تو وہ خود بھی کھا سکتے ہیں۔ اللہ کو گوشت پسند نہیں ہے، اللہ کو حکم جو مانا ہے وہ ادا پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، اطاعت اور تابعداری نصیب فرمائے۔